بیان شروع کیا جاتا ہے ہاتھ اٹھانے کا، کان تک ہاتھ اٹھانا۔ سوال، بنیادی سوال اس میں یہ ہے، نماز میں نماز شروع کرنے کے لیے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ کان تک اٹھانا سنت ہے یا پھر جو ہے دیکھو 1 سال میرا پرانا ہو گیا اس لیے جو ہے ورنہ یہ ایسے سب کچھ آتا ہے لکھ کے یار بینک نیم، اکاؤنٹ نمبر، بینیفیشری نیم، اسکیم نیم، پرپوز۔ میرا دیکھو تو میرا اگر نکال ہو سکتا ہے 1 سال کا پرانا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یار تمہارا تو اسی سال کا ہے نا، اسی سال آ رہی ہے نا اسکالرشپ۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور خواتین کو سینے تک، ہے نا، کاندھوں تک۔ مگر وہابی غیر مقلد حضرات جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کی طرح کندھوں سے انگوٹھے چھو کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، لہٰذا ہم اس باب کے یعنی کہ ان کا ماننا جو ہے یہی ہوتا ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاؤ اور نماز شروع کر لو۔ ہم اس چیز کو بیان کریں گے 2 بابوں میں، ایک میں ثبوت، دوسرے میں جواب، یعنی ان کے سوالوں کا ثبوت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری، مسلم اور طحاوی، امام طحاوی ابو جعفر محمد طحاوی کی کتاب، اس میں جو ہے یہ حدیث ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے، ہے نا۔ پھر ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت برہ بن عازب نے دیکھا تھا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا اور پھر واپس نہیں لے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی حدیث پاک میں مسلم کی ہے کہ ابن حجر سے روایت ہے ان کی، وہ خود بیان کرتے ہیں انہو رعانی لعن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رافع یدیہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ نے جو ہے کانوں تک ہاتھ اٹھایا۔ یہ 4-5 حدیث سے پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو سینے تک اٹھانا یا پھر کاندھے تک اٹھانے کی جو روایات ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں۔ عقلی دلیل بھی یہی ہے کہ نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھایا جائے، کیونکہ نمازی نماز شروع کرتے وقت عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور دنیاوی جھگڑوں سے بیزار بے تعلق ہوتا ہے، کھانا پینا، بولنا، ادھر ادھر دیکھنا، سب کچھ جو ہے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، گویا دنیا سے نکل کر عالم بالا کی سیر کرتا ہے۔ اور عرف میں جب کسی چیز سے توبہ بیزاری کراتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ رکھوا لیتے ہیں، ہے نا، یہ معاملہ ہے۔ دوسری فصل میں ہم اس چیز کے ان کے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک اعتراض پیش کیا مسلم و بخاری جعل یدیہ حذا منکبیہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ جب نماز شروع کیا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ پھر ایک دوسری حدیث پاک میں بھی ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث حنفیوں کے بالکل خلاف نہیں ہے، کیونکہ کانوں سے انگوٹھے لگنے میں ہاتھ کندھوں تک ہو جاویں گے، ہے نا، اور دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، لیکن کاندھوں تک ہاتھ انگوٹھے لگانے میں ان احادیث پر عمل نہ ہو سکے گا جن میں کانوں تک ذکر ہے۔ باہر کیف، تو یہاں پر اس کا جواب منقول ہے۔ پھر ایک اور اعتراض ہے نا، اس کا بھی جواب یہاں پر مذکور ہے اور وہ بھی کئی طریقے سے دیا گیا ہے۔ اگلا بیان شروع ہوتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یا سینے پر ہاتھ باندھنا۔ اہل حدیث بلکہ اہل خبیث حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ لوگ کرتے ہی ہیں کہ ہاتھ نماز شروع کرتے ہیں تو پیر پھیلے ہوں گے گدھے کی طرح اور ہاتھ اٹھائیں گے کندھوں تک، اور کاندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ کو سینوں پہ خواتین کی طرح باندھ لیا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں، سینے سے جو ہے جو بھی وسواس اٹھتے ہیں وہ سینے سے ہو کر کے دماغ پر پہنچتے ہیں، تو ہم انہیں رستے میں روک لیتے ہیں، یعنی سینے پر ہاتھ دبا کر کے۔
تو اس طرح کی جو ہے دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ غیر مقلدین وہابی نماز میں سینے پر یعنی ناک کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، اس لیے ہم اس باب کی بھی 2 فصلیں کرتے ہیں۔ پہلے میں اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ نہیں ناک پر باندھنا چاہیے، اور دوسرے میں اس کا جو ہے خلا رد کیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو شروع کرتے ہیں۔ نماز میں مرد کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، ناف کے نیچے ہے نا۔ اب دیکھو ناف کے نیچے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت کے خلاف ہے، اس کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی حدیث سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا، اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیا اور بائیں ہاتھ کو اپنے سرہ پر رکھ لیا، سرہ یعنی ناف پر رکھ لیا ہے نا، تحت سرہ یعنی کہ ناف کے نیچے رکھ لیا۔ دیکھیں آپ، اب دوسری حدیث میں بھی اس چیز کا مطلب اس چیز کو ثابت کیا گیا، کیا کہ قال ثلاث من اخلاق النبوہ تعجیل الافطار و تاخیر السحور و وضع الکف علی الکف تحت السرہ، اس میں بھی یہی ثابت کیا گیا کہ جب نیت باندھا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اسی کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں بھی پھر تیسری، اور یہاں تک کہ آپ کو 12 حدیثیں اس کے ثبوت میں ملیں گی، بلکہ اس سے بھی زائد 14۔ پھر عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ چونکہ بسواس جو ہے یہی ناف سے اٹھتے ہیں تو یہیں پر دبا دیا جائے، ان کو راستے میں انتظار نہیں کیا جائے وسوسوں کا کہ آنے دو ذرا ان کو دیکھتے ہیں وہیں روک لیں گے، نہیں، وہی جہاں سے اٹھ رہے ہیں وہی دبا دو، ختم کر دو۔ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اچھا، اس پر اعتراض یہ کرتے ہو تم لوگ کہ ابو داؤد شریف میں ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں اور بائیں ہاتھ کو جو ہے سینے پر رکھ لیا، فوق السرہ، ناف کے اوپر، سینے پر، ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ابو داؤد شریف کی پوری حدیث ذکر نہیں کی، پوری حدیث ذکر یہ کرتے، اور آخر میں ایک لفظ موجود ہے خود ابو داؤد نے بیان کی، اسی میں لکھا ہوا ہے کیا، وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ، یہ حدیث معتبر نہیں ہمارے یہاں۔ تو مطلب آپ دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں معتبر نہیں، ہم نے لکھ تو دی ہے نا، تو پھر کیسے تم نے اس کو بیان کر دیا؟ سب صاحب کتاب کے یہاں معتبر نہیں ہے، کبھی نہیں ہے، اور ان کے الفاظ دیکھو، وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ، وہ کبھی نہیں، تم نے کیسے اس کو قوت دے دی اور یہاں پر لے کر آ گئے بیان دعویٰ میں؟ باہر کیف اگلا اعتراض بھی تمہارا کچھ ایسا ہی ہے، ضعیف حدیث لے کر کے آ رہے ہو، ہے نا۔ ہم بھی تمہاری روش پکڑ لیتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگلا بیان ہے نماز میں بسم اللہ زور سے کہنا اور آہستہ کہنے کا۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز میں جب امام کے پیچھے ہوں یا امام سے تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو بسم اللہ کو کبھی بھی زور سے نہیں پڑھنا ہے نا، اور آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ دیکھو حضرت بھی بیان کر رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نمازی سورہ فاتحہ کے اول بسم اللہ آہستہ پڑھے، ہے نا، الحمدللہ سے قرأت شروع کرے، مگر غیر مقلد وہابی بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، جو بالکل خلاف سنت ہے۔ بسم اللہ آہستہ پڑھنے کے متعلق بہت سی احادیث شریفہ ہیں، جن میں سے یہاں چند پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے اس بیان کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہیں حدیث پاک ہے، آیت نہیں ہے، اور 3 حوالے پیش کیے، مسلم، بخاری، امام محمد، مسند امام احمد۔ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم و خلف ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابی بیان کرتے ہیں حضرت انس، میں نے تینوں خلفاء کے پیچھے، خلفاء راشدین کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور کبھی بھی ان سے بسم اللہ زور سے نہیں سنا ہے۔ پھر تم زور سے پڑھنے کی کون سی دلیلیں لے کر آتے ہو؟ دیکھیں آپ کتنی صحاح ستہ کی سب سے معتبر کتاب ہے بھائی، سب سے معتبر، جس کی تم مطلب جو ہے ڈنڈولے پیٹتے ہو کہ بخاری سے لے کر آؤ، بخاری سے لے کر آؤ۔ ہم بخاری سے ہی تو پیش کرتے ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں اس کی ثبوت میں، سب سے معتبر دلیل تو پیش ہی کر لی تمہیں اب تو۔ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھی جائے، کیونکہ سورتوں کے اول میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ ان سورتوں کا جز نہیں ہے، فقط سورتوں میں فصل کرنے کے لیے لکھی گئی ہے کہ یہ سورت اس سے الگ ہے، وہ اس سے بیان، مطلب چیپٹر در چیپٹر ہو جائے، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبق کے بطور قرآن پاک ایک کتابی شکل حاصل کر لے،
اس لیے بسم اللہ کو لکھا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ جو اچھا کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ ناقص ہوتا ہے۔ تو جیسے برکت کے لیے نمازی قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں مگر آہستہ پڑھتے ہیں کیونکہ اعوذ باللہ سورت کا جز نہیں، ایسے ہی ہے برکت کے لیے بسم اللہ پڑھیں وہ بھی آہستہ۔ تو اس پر اعتراض تم یہ پھیلتے ہو کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا جز ہے، غلط بات ہے۔ ابھی ہم کہہ کے ہیں سورت کا جز نہیں ہے، تبرکن لکھی جاتی ہے، نہ کسی سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے، ہم اس کا مانیں گے نہیں۔ جب نہیں مانیں گے تو اس کا جواب یہی ہو گیا کہ غلط بات کہہ رہے ہو تم۔ آگے دیکھو اعتراض، دوسرا اعتراض کیا کہ تحابی شریف میں حضرت ام المومنی، یہ بھی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے نا، تو یہ مومنوں کی ماں ہے، تبھی تو ام المومنین کہا گیا، ام سلمہ، یہ ان دونوں سے روایت ہے۔ اچھا یہ لوگ اعتراض، یہ حدیث اعتراض میں پیش کر رہے ہیں، کانا یصلی فی بیتہا فیقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے اور الحمد شریف پڑھتے تھے۔ مطلب ان لوگوں کو یہ پتہ یہ چلا کہ زور سے پڑھتے تھے، تبھی تو ان کو پتہ ہے کہ بسم اللہ پڑھتے تھے الحمد شریف پڑھتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ بسم اللہ زور سے پڑھنا چاہیے۔ ہم نے کہا واہ بہت اچھے، اس کا مطلب تم بہت ترقی کرو گے، ایسے دیکھو استدلال در استدلال کرو گے۔ ہمارا جواب سنو، اس حدیث میں آواز کا ذکر کہاں ہے؟ کیا پتا ان نفوس قدسیہ نے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو کر کے سماعت فرمائی ہو، ہے نا؟ بالکل ممکن ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھتے تھے مگر آہستہ پڑھتے تھے۔ اب وہی بات ہے، تم نے مطلب کتنا استدلال دیکھیں آپ، باہر کیف بات مسلم ہی نہیں، اور اعتراض کا جواب یہاں پر مذکور ہے۔ آگے دیکھیں، اور بھی بہت سارے اعتراض ان لوگوں نے کیے ہیں۔ اچھا امام کے پیچھے جو قرات کرے گا وہ زور سے کرے گا یا آہستہ کرے گا؟ اس میں بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ وہ قرات نہیں کرے گا، زور سے اور آہستہ کرنے کا میٹر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیلیں حدیث سے بھی ہیں، یعنی نقلی بھی ہیں اور عقلی بھی ہیں، عقل کا بھی تقاضا دیکھیں۔ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے، امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن شریف پڑھنا سخت منع ہے۔ اب دیکھو امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے، امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن شریف پڑھنا سخت منع ہے، مگر غیر مقلد وہابی جو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض جانتے ہیں نا، وہ خام خیالی میں اس ممانعت پر قرآن کریم، احادیث شریفہ، اقوال صحابہ اور عقلی دلائل بے شمار بھرمار ہے۔ اس کو بھی ہم دو فصلوں میں بیان کرتے ہیں، پہلی فصل میں اس کا ثبوت اور دوسری میں اس کے جوابات۔ دیکھیں امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے، خاموش رہنا ضروری ہے۔ دلائل ملاحظہ، قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو قرآن پاک کو سنا کرو اور خاموش رہا کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ خیال رہے کہ شروع اسلام میں نماز میں دنیاوی بات چیت بھی جائز تھی، کہ آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ گھر کی باتیں کر سکتے ہو، آج گھر میں سبزی نہیں آئی ہے یا جو بھی کام ہے، شروع اسلام کی بات تھی، بعد میں حرام کر دی گئی باتیں کرنا، وہ حرام اسی آیت سے ہوئی تھی، اس آیت سے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ہے نا؟ چنانچہ مسلم نے باب و تحریم الکلام فی الصلاۃ میں، اور بخاری نے ما ینہا من الکلام، یہ باب ہیں، ان میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ ایک راوی کہتے کہ کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، نماز میں باتیں کرتے تھے، تو ہمیں جو ہے حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کی جنب مطلب ایک دوسرے کے پہلوؤں میں اور کانوں میں ڈال کر کے منہ اپنے بات کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، لہٰذا ہم بات چیت کرنے سے روک دیے گئے اور ہمیں خاموشی کا حکم دے دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز میں خاموش رہنا امام صاحب کے پیچھے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی آپ دیکھیں ایک حدیث اور ہے، انہو سمع ناسا یقرؤون مع الامام، تفسیر خازن کی ایک روایت ہے ابن مسعود سے کہ سنا گیا ہے کہ لوگ جو ہے امام کے ساتھ پڑھتے تھے، فلما انصرف قال اما
ان لکم ان تفقہوا واذا قرئ القرآن، کہ تم نے یہ نہیں جب وہ پڑھتے تھے امام ابن مسعود نے بعض لوگوں کو امام کے پیچھے قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنا تھا، تو جب نماز امام کے پیچھے یعنی خود نماز پڑھا رہے تھے، تو جب نماز پوری ہوئی تو پوری ہونے کے بعد آپ مڑے اور کہا کہ تم میرے پیچھے مطلب امام کے پیچھے نہیں، تم قرات کرتے ہو، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا؟ پتہ یہ چلا کہ ابن مسعود کا بھی یہی موقف تھا کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، ہے نا۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بھائی، یہ کہ حوالہ ہے، دیکھو جا کے کتابوں میں۔ اور خازن، تفسیر خازن کتنی زبردست تفسیر ہے جلالین کی۔ اب مسلم شریف کی ایک اور جو ہے سن لو، تحاوی شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل بوجهه فقال اتقرؤون الامام يقرأ فيسكت فسألهم ثلاثا فقالوا انا لنفعل قال فلا تفعلوا، ہے نا، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں، ایک بار حضور نے نماز پڑھائی، پھر صحابہ اکرام متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ امام کی قرات کی حالت میں تم تلاوت کرتے ہو؟ صحابہ خاموش رہے۔ حضور نے 3 بار فرمایا کہ تم امام کے پیچھے بھی قرات کرتے ہو، امام کے پیچھے بھی قرات کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا آئندہ ایسا مت کرنا، وہ امام نماز پڑھا رہا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ قرات تمہارے لیے کافی۔ دیکھیں کتنی صاف حدیث صحابی نے ذکر کی ہے اس مسئلے پر۔ گیٹ لگاؤ، شور ہو گیا، چلو لگا دو گیٹ، لائٹ بند کر دینا۔ اس مسئلے پر سوالات و جوابات بھی ہیں، دیکھو اب یہ سوالات جوابات بہت طویل ہیں، انشاءاللہ ان کو کل کرتے ہیں، ہے نا۔ تین ہی لوگ ہیں ابھی تک، بتاؤ، اللہ رحم فرمائے۔ آج کیا بات ہے، جمعے کی وجہ سے بے برکتی ہے کیا؟